یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ہاں، اور کیا ہوا؟ یہی تو ہوا کہ جو ہمارا دکھ ہے اب وہ تمہارا دکھ نہیں ہے، اور جو تمہارا دکھ ہے وہ اب ہمارا نہیں ہے۔ سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، بے حسی اور بے رحمی کے ساتھ توڑ دیے گئے ہیں۔ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے اور بری طرح بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف تپاک سے بڑھنے والے ہاتھوں کو بڑی چابک دستی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر میں غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوں اور تم بھی غصے سے پیچ و تاب کھاؤ۔ پیشہ ور سیاست دانوں، تمہارا ستیہ ناز جائے۔ ہاں، پیشہ ور سیاست دانوں کا ستیہ ناز جائے۔ یہ نفاق میں سانس لیتے ہیں اور افتراق میں پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ ایک زمانے سے ہاتھ دھو کر اور ہمارے اور تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کی صورت تک نہیں پہچانتے اور ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے۔ اب اگر ہمیں کبھی ایک دوسرے کے نام یاد بھی آتے ہیں تو گالیاں دینے کے لیے۔ چلو گالیاں ہی دو، پر ایک دوسرے کے نام تو یاد رکھو، آخر کوئی تو رشتہ باقی رہے۔ اس شہر میں رہنے والے قبیلوں کے تیور دیکھ کر یہ گمان گزرتا ہے جیسے یہ جدا جدا سیاروں میں رہنے والی مخلوق ہیں۔ اردو بولنے والے مشترک باشندے ہوں، پنجابی بولنے والے مریخ کے، سندھی بولنے والے عطارد کے اور پشتو بولنے والے زہرہ کے، اور پھر کچھ ایسا ہوا جیسے انہیں زبردستی کرۂ ارض کے اس حصے میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اب یہ ایک دوسرے سے عاجز آ گئے ہیں۔ ہاں، ہم ایک دوسرے سے عاجز ہی تو آ گئے ہیں۔ ایسی بیزاری، ایسی دشمنی، ہم ہر لمحہ خوف میں رہتے ہیں۔ ہم وحشت میں سوتے ہیں اور دہشت میں جاگتے ہیں کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، نہ جانے کن نامعلوم سنگ دلوں کے سر پہ خون سوار ہو جائے اور اپنی اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے معصوم راہگیر خون میں لت پت ہو جائے۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، میدان صاف ہے، بڑھو اور جو بھی سامنے آئے اسے خاک و خون میں غلطہ کرنے کی بے ساختہ کارگزاری دکھاؤ۔ نہ مقتول کوئی غیر ہے نہ قاتل، لاشیں گراؤ اور لاشیں اٹھاؤ، جشن کے ساتھ سوگ اور سوگ کے ساتھ جشن مناؤ۔ گلیاں گلے کرتی ہیں اور پھاٹک پھٹکارتے ہیں کہ ہم میں سے ہو کر گزرنے والے اب حد سے گزر گئے ہیں۔ جو بھی گھر سے نکلتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے جس طرح تلوار نیام سے نکلتی ہے۔ دریچے اور دروازے سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ جو اٹھ کر ابھی ابھی چار دیواری سے باہر گئے ہیں کہیں ان کے لاشیں اٹھا کر نہ لائے جائیں۔ کچھ دن سے خیریت ہے، پر کیا خبر کل کیا ہو جائے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ فضا کن پیشہ ور مجرموں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ ان مجرموں کی پیدا کی ہوئی ہے جنہیں خون ریز ہاتھ سے ہی پناہ دے سکتے ہیں، اور جو ان حادثوں ہی کی گرم بازاری میں اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ واویلا کہ جو بھی گھر سے باہر ہے وہ سرخ موت کے منہ میں ہے۔ وہ شہر جو روشنیوں کا شہر تھا اب ویراں سا ہو گیا ہے۔ اس کی بستیاں آپس میں ایک دوسرے کو ہلاکت کے دھماکوں اور دھاکوں کی سوغاتیں بھیجتی رہتی ہیں۔ بستیوں کی رونق تباہ کی جاتی رہی ہے اور تباہ کرنے والے کسی غنیم کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ ان بستیوں ہی کے نوخیز فرزند ہیں، اپنے اپنے گروہوں کے دل بند اور اپنے اپنے قبیلوں کے ارجمند ہیں۔ اطمینان اور سکون کا سانس لیے جائے کہ بچے بڑے نہیں ہوئے، بلکہ وقت کے بھیانک فتنوں کی مسیں بھیگی ہیں۔ سلامتی ہو کہ قوم کے نوجوان ایک دوسرے کو خون میں نہلاتے ہیں اور خود بھی خون میں نہلائے جاتے ہیں۔ تمہاری عمر دراز ہو کہ تمہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے نام روشن ہو کہ تمہارے نام ہی نہیں رکھے جانے چاہیے تھے۔ ان بستیوں کو آباد دیکھنا ہے تو دعا کرو کہ بچے پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جایا کریں، کہ ان بستیوں کو اپنے بچوں کی جوانی راس نہیں آئی۔
سسپینس ڈائجسٹ، اکتوبر 1989۔